وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 102، درس کا نمبر 2099. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فنظر نظرة في النجوم. اب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی. فقال انی سقیم. اور کہا میں تو بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین. تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لكم لا تنطقون. تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا. فأقبلوا إليه يزفون. تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. قال أتعبدون ما تنحتون. انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ والله خلقكم وما تعملون. حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا. رب هب لي من الصالحين. اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو. فبشرناه بغلام حليم. تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 102. فلما بلغ معه السعی. جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. فقال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟
تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا جب کہ وہ چھوٹے تھے، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو انا کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ نَبِيًّا بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو برکت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اب ان دونوں کی ذریت میں کوئی تو محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور بڑی اہم آیات ہیں، اور ایک بہت یعنی بلیغ انداز میں اللہ تعالی ہمیں ایک میسج دے رہا ہے کہ اگر تم نے کوئی مقام پانا ہے تو تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی قرآن میں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، او کما قال، ایسی آیت قرآن میں ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے ان کے لیے اس میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جیسے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، اللہ کے قانون وہ بدلتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کا قانون انبیاء کے ساتھ ہے وہی مومنین کے ساتھ بھی ہے۔ انسان کے ساتھ اللہ کے قوانین جو ہیں وہ لگے بندے چلے آ رہے ہیں۔ اب یعنی بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس قانون کو جان لیں، اس قانون کو جان لیں اور اس راستے پر چلیں جو قانونی ہے، تو پھر ہم اپنی مراد کو پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اس میں رکھ دیا ہے کہ انسان اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کف اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام فکروں کو، تمام غموں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کف اللہ لجمیع ہمومہ۔ ومن تشبع بالہموم، اور جس پہ اس کی فکریں پراگندہ ہو گئیں، لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اللہ تعالیٰ
اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس فکر کے، کس غم کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، قوانین الہی کامیابی کے اور ناکامی کے یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں، اور قرآن میں اور اس کا تذکرہ ہے، بالکل اچھی طریقے سے ہے، بالکل واضح طور پہ۔ یہاں اگر آپ دیکھیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ جو آیات آ رہی ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو نوح علیہ السلام کے سے یعنی یہ واقعات کی کڑیاں شروع ہو رہی ہیں یا لڑی شروع ہو رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 80 نمبر آیت میں فرمایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح یعنی ایسے یہی طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، نجزی المحسنین۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، یعنی قرآنی ٹیکسٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ آیت نمبر 105 میں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہی طریقہ ہے ہمارا محسنین کا بدلہ دینے کا، یعنی اس طریقے سے، اس راستے سے جو گزرے گا اس کو ہم بدلہ دیں گے۔ پھر 110 نمبر آیت میں، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب جو بھی نیکوکار ہوگا یہی بدلہ ملے گا اسے، یعنی اچھا بدلہ ملے گا۔ پھر اگر آپ آگے چلیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، قرآن کے بارے میں آپ تدبر کی روش اختیار کر لیں تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے بالکل ہی کلیئر ہو جائے گی بات کیا ہو رہی ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یہی رویہ ہے، یہی راستہ ہے، یہی طریقہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو گیا۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یہ لفظ بار بار آ رہے ہیں، یہ ہمارے مومن بندے تھے۔ تو مومن بندوں کو اس طریقے سے جب وہ گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ اور جب بات آتی ہے الیاس یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کی، تو آیت نمبر 131 میں ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ 2 چیزیں ہیں، آپ بھی اللہ کے مومن بندے بن سکتے ہیں، آپ بھی جو اجر الہی کے حقدار ہو سکتے ہیں، وہی طریقہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اچھا، اب اس کے بعد آتی ہے وہ یعنی جو تذکرہ آتا ہے، یعنی یہ بار بار ایسی بات آ رہی ہے، میں آپ کی صرف یہی توجہ دلا رہا تھا، اور بات میں یہ کر رہا ہوں سامنے کرام کہ اچھا راستہ کیا ہے؟ راستہ ہے بندگی کا، اور بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندہ مطلب کیا ہے؟ غلام۔ تھوڑا سا اگر آپ اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا تو دور غلامی کو یاد کریں، جب انسان بکا کرتے تھے، تو جب انسان بک جاتا تو وہ اس انسان کا مالک ایک اور انسان ہو جاتا، آقا اور غلام۔ اور میں یہ بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ یعنی سمجھنے کے لیے اچھی بات ہے، جب آپ کسی انسان کو کسی غلام کو خرید دیتے تو آپ اس کی ہر چیز کے مالک ہو جاتے، وہ آپ کا مال ہو جاتا، وہ آپ کا مال ہو جاتا۔ تھوڑا سا میں تو تفصیل بیان کروں، یہ بہتر ہے کہ اب مطلب ایک کاریگر ہے، ایک راج ہے، بڑا اچھا راج ہے، بڑی اچھی ڈیزائن اور نقشے وغیرہ اور عمارتی کام کرتا ہے، اور اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن جب آپ اس کو خرید لیتے ہیں
تو وہ جو بھی کام کرتا ہے تو اور جو بھی وہ پیسے کماتا ہے تو اس کے ان پیسوں کے یعنی آپ مالک نہیں ہوتے، اس کو جو مزدوری میں پیسے ملتے ہیں اس کے مالک اصل میں آپ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کا غلام ہے، اس کا نہ مال اپنا نہ جان اپنی، نہ مال اپنا نہ جان اپنی، جو پیسے اس کے ہیں وہ مالک کے ہیں، جو جان اس کی ہے وہ مالک کی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی اس دور غلامی میں اگر کوئی اپنے غلام سے ناراض ہوتا اور اس کا گلا کاٹ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تو اس پر کوئی مقدمہ نہیں بنتا تھا، قانونی طور پہ اس کا غلام تھا، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، مار دیا اس کو ایسے ہی تھا۔ اچھا، عورتوں کے بارے میں اگر دیکھیں، کوئی لونڈی غلام آپ نے خرید لی مالک نے، اب عورت کی عزت اور عصمت جو ہے وہ بڑی چیز ہے، ہمیں یعنی بغیر نکاح کے ہم کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم کر سکتے عام آزاد عورتوں کے ساتھ۔ نکاح کے بعد جو ہے، قید نکاح میں لانے کے بعد ہوتا ہے، لیکن جب اگر آپ ایک لونڈی جو ہے عورت آپ کے نکاح میں آ جاتی ہے، جتنی بھی خوبصورت ہو جو بھی ہو، وہ آپ کی مالکہ ہے، آپ اس سے جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں، کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں غلام کی ہر چیز آقا کی ہوتی ہے، اور یہی تعلق جو ہے ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، ہماری مال اور جان یہ اس کی ہے، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ اب یہ غلامی کا جو یعنی جو تصور ہے، دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور بھی کہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، وہ اپنے بندے سے یاد کیا ہے۔ جب معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، اس واقعے کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور یہاں بھی جو اگر آپ دیکھیں نا، عبادنا انہ من عبادنا المؤمنین، سمجھے نا تھوڑا سا کہ اللہ چاہتا کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں، اس کے بندے بن جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بندگی جو ہے، غلامی، یہ بڑا اعزاز ہے، انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اس سے بڑا اعزاز اس کا نہیں ہو سکتا۔ معراج انسان کی بندگی ہے۔ اور ہم پہ تو یہاں فرعونیت سوار ہے ہم پہ تو فرعونیت سوار ہے۔ ہم آج کا مسلمان 2022 کا یہ غلام نہیں بننا چاہتا اللہ کا، تو پھر یہ آپ پڑھ رہے ہیں، درس میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو کیا فائدہ؟ آپ بندے نہیں بننا چاہتے تو فائدہ کیا؟ آپ کے کان پہ جوں تو نہیں رینگتی کہ کیا ہے، کیا بندگی کی معراج کیا ہے کہ آپ بندے بن جائیں۔ سبحان اللہ، انہ من عبادنا المؤمنین۔ اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، یہ سارے امتحان اس پہ آئے اور وہ پاس ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پاس ہو گئے تو کیا؟ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ وہ میرے مومن بندوں میں سے آپ بھی بن سکتے ہیں۔ بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہم تو بندے ہی نہیں بننا چاہتے اللہ کے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ بات ہے۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ بندے تھے، جب تقاضا ہوا
قوم کو چھوڑ دیا، تقاضا ہوا باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ نکالے جا رہے تھے تو کیا قوم، وطن، گھر بار، مال، جائیداد، ظاہر ہے باپ تو ان کا مخالف تھا، تو سب چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے لیے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، میں اپنے رب کی رضا کے لیے جاتا ہوں، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اچھا، اب وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں پیغمبر پہ یہ واقعات کیوں آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ پیغمبر، تمام کے تمام پیغمبر، ان کے لیے ان کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ کوئی ایک پیغمبر تو نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے اپنے پیغمبر جو ہیں وہ تو بالکل ہیں اور بہت بڑا نمونہ ہے۔ مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں، یعنی حضور کے علاوہ جو ان کے امتی ہیں، ان کے خصائص، ان کی کرامات، ان کے کشف یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ بھئی ہمارے پاس ایک ذات تو موجود ہے، وہ جو بھی اولیاء کرام ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے سارے، تو ان کی مثال پیش کیوں نہیں کرتے؟ تو بے شک وہ تمام اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، عبادنا المومنین میں سے ہیں، لیکن تم اگر بات کر رہے ہو تو بجائے ان کے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کو نمونے کے طور پہ پیش کرو، ان کی زندگی تو ایک کھلی کتاب ہے، اور اولیاء کرام کے تذکرے تو کوئی مستند نہیں ہوتے۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس میں، لیکن میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے۔ باقی اولیاء کرام تو سب انہی کے راستے پر تھے، تو ٹھیک ہے، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتھینٹک انداز میں ہم تک پہنچ گئی ہے، قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو نمونہ ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ظاہر ہے ان کی ماں بھی ہوں گی، اس میں تذکرہ نہیں ہے، شاید بھائی ہوں، بہن ہو، دادا ہو، نانا ہو، یہ وہ سب سارے رشتوں کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ فآمن لہ لوط، جب وہ جا رہے تھے، ایک ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، اور ان کی بیوی تھی، بس سارے خاندان کو چھوڑ دیا۔ آپ خاندان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نو، ہم تو کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑ رہے، ہم تو اپنی خواہش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، خاندان کو چھوڑنا، اور یہ تو بڑی مشکل ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آبائی گھر، آبائی جائیداد، خاندان، وطن کے لوگ، وطن سارا چھوڑ دیا، چلے گئے، عراق سے چلے گئے۔ اور پھر جو ہے آپ دیکھیں، یعنی جو موٹے موٹے واقعات آ رہے ہیں، اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو تپتے صحرا میں، مکے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو بیت اللہ شریف کے آثار بھی نہیں تھے، یہ جو وہ تھے، یہ تو پھر وہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ انہی پرانی بنیادوں کو ڈھونڈا ہے اور وہاں پہ، لیکن آپ نے ان کو تپتے صحرا میں چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو اور شیرخوار بچے کو۔ وہ ایک واقعہ آپ یاد کریں، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ کے حکم پہ، اللہ کا حکم تھا ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ، انہوں نے پھر چوں چاہ نہیں کی، یہاں کون، یہ کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، رہیں گے کیسے، تو کھلا آسمان اور تپتی صحرا ہے، چوں چاہ نہیں کی ہماری طرح، ہم تو بڑی چوں چاہ کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے۔ آپ دیکھ لیں نا، دیکھیں یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔
اللہ نے فرمایا، میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے، لقد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تو تبتے صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے، اسباب نہیں تھے، حکم الہی تھا، حکم الہی چھوڑ دیا اللہ۔ تو اچھا، پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ جب وہ بیٹے جو تھے ان کے، اب وہ زمزم کا واقعہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ میں نے بیان نہیں کیا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ضائع تو نہیں کیا۔ تو وہ اب آج جو تذکرہ ہے، آج کا جو تذکرہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، فلما بلغ معہ السعی، 102 نمبر آیت، جب وہ بیٹا جو ہے کچھ دوڑنے بھاگنے لگا، کچھ سمجھ آئی، بولنے لگا، دوڑنے بھاگنے لگا، تو خواب دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب خواب جو ہے وہ وہی تو نہیں ہوتی، لیکن نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ کیا خواب کیا دیکھا؟ انی اذبحک، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، سبحان اللہ، الفاظ تو سنے نا، یہ الفاظ ہمارے بھی ہیں، فافعلوا ما تؤمرون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ فافعلوا ما تؤمرون، جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے وہ تو ہم نہیں کرتے۔ آپ اپنی، میں تو آج امت مسلمہ سے مخاطب ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں جو حکم دیا جا رہا ہے؟ نو، قرآن کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، قرآن فہمی کے لیے۔ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے۔ اللہ فافعلوا ما تؤمرون وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ ہم تو سمعنا واطعنا نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ اپنی منافقت کو دیکھیں نا، زبان سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر جو حکم ہے وہ نہیں کرتے، اور ہیلے بہانے ہے۔ تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی جو ہے وہ مطلب ہمارا تو مزاج نہیں ہے بندگی کا، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر طور پہ کہہ دوں، ہمارا مزاج بندگی کا نہیں ہے، ہمارا مزاج بنا ہوا ہے بغاوت کا، سرکشی کا، عدوان، ظلم، شرک، کفر، منافقت، یہ سارے صیغے ہم پر فٹ آتے ہیں آج مسلمان قوم پہ۔ مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی ہے الفاظ کہتے ہوئے، ہمیں تو آج غالب ہونا چاہیے تھا، آج ہم شکست خوردہ قوم ہیں، مغلوب قوم ہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہے وہ کرو۔ تو بہرحال آگے انشاءاللہ سبق پڑھیں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل